الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء اور صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سب سے رخصت ہو جائے گا. اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نیا سال، اسلامی سال شروع ہوتا ہے. یعنی ابھی ہم 1445 ہجری میں ہیں. چند دنوں کے بعد ہم 1446 ہجری میں اگر زندگی رہی تو ہم داخل ہوں گے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار، زمین جائیداد، اپنے وطن، اپنا دیش، اپنا ملک سب کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ جانے کے لیے جانے کا جو سال ہوا وہ اب تک 1445 سال ہو چکے ہیں. کچھ دنوں کے بعد 1446 سال کی شروعات ہوگی، یعنی 1446 سال مکمل ہو جائیں گے. میرے اسلامی بھائیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بنائے جانے کے بعد کم و بیش لگ بھگ 13 سال آپ رہے، اور 13 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں کو شرک سے دور رہنے کی تلقین کی، اور اللہ کو ایک جاننے اور ایک ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حالات سازگار نہیں تھے، لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا، سچ بولنے کی قیمت آپ نے ادا کی، آپ کی بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، پیٹ کے اندر بچے کو مار دیا گیا تاکہ ایک باپ اپنے بیٹی کی مصیبت اور تکلیف کو دیکھ کر کے وہ حق سے سچ سے کمزور پڑ جائے اور وہ جو بات کہہ رہا ہے اس سے پھر جائے۔ ہم جیسے انسان ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ کمزور پڑ جاتا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے حق کی دعوت پر ہر مصیبت کو برداشت کیا، ہر پریشانی کو برداشت کیا، لیکن وہ ہمیشہ کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دل سے مان لو، زبان سے اقرار کر لو اور اس کے مطابق عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم سب نے یہ غور کیا کہ مکہ کے 13 سال اتنے کم و بیش رہنے کے باوجود بھی اور اتنی تکلیف اور پریشانی کے باوجود بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے مطابق انہوں نے خط لکھا، غالباً وہ مصر کے گورنر تھے، کہا کہ سیلری دینے میں ورکرز کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو اس لیے ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ہماری ایک اپنا سال ہونا چاہیے، اس لیے ایک سال منتخب کر دیں تاکہ اس حساب سے ہم سیلری وغیرہ دیں، ان کے جو کمپنسیشن ہے وغیرہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام اور جو مشاورت کمیٹی تھی ان کو بیٹھا کر کے آپ نے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کی شروعات کس سن سے کیا جائے۔ کیا ہم نے غور کیا کہ آخر یہ ہجرت کا سال ہی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کیوں کیا؟ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو ہم اسلامی سال بنا لیتے ہیں۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی، نبی بنائے گئے، اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سال کو آپ نے ہجری کیلنڈر کے لیے منتخب کیا اور اسلامی سال کے منتخب کیا۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، وہ ہم سب مسلمان کو جاننا چاہیے۔ ہم صرف بس سال گنتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نیا سال کے مناسبت سے بہت طرح کی خرافات کرتے ہیں لیکن اس کا پس منظر کو نہیں جانتے۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے لیکن اسلام کو وہ قوت اور طاقت نہیں ملی جو قوت اور طاقت مدینہ آنے کے بعد ملی۔ اور ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے۔ ایک ہم اور آپ ہیں یا ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، اچانک اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسا کرتا ہے کہ اس کے بعد سے اس کی زندگی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کی اولاد کامیاب ہو جائے گی یا خود اس کو ایک ایسی جگہ نوکری مل جائے گی جہاں سے اس کو خوشحالی آنے لگے گی، تو اس پل کو، اس لمحے کو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس پل کو کہ ہم بہت پریشان تھے، تکلیف میں تھے، گھر میں ہمارے ہاں روزی روٹی نہیں تھی، اس وقت پیسے آتے تھے ختم ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حادثے کے بعد سے ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ دیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس زندگی کو، اس حسین لمحے کو وہ انسان ہمیشہ دل میں بسا کے رکھتا ہے۔ تو یہ حسین لمحہ اسلامی سال میں، اسلام کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حسین لمحہ ہجرت کا سال تھا۔ 11ویں نبوت میں یعنی مکہ کے زندگی کے 11ویں سال حج کا زمانہ تھا، اور کچھ لوگ اس وقت حج کرنے لوگ آتے تھے، مدینہ اور اس کے اطراف سے دنیا کے لوگوں سے حج کرنے لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے، اگرچہ وہ طریقہ اسلامی نہیں تھا
لیکن جو طریقہ پہلے سے حج کا رائج تھا اس طریقے کے مطابق لوگ حج کرنے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے موسم کو غنیمت جانتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے اور اسے اسلام کی طرف بلاتے تھے تاکہ وہ حق کو تسلیم کر لیں۔ تو 11ویں سال نبی بنائے جانے کے 11ویں سال آپ اسی طریقے سے آپ کچھ مدینہ کے کچھ لوگوں کے سے ملاقات کی، جس میں تقریباً 6 لوگ تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ نے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ یہ لوگ مدینہ کے تھے، طاقتور تھے، اور مدینہ کا جو طاقتور جو بنو قیس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا اس سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور توحید کے اوپر بیعت کیا۔ کہا کہ ہم اللہ کو ایک جانیں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں دیں گے، ایک اچھا معاشرے کی تشکیل دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ پھر دوسرا سال 12ویں نبوت میں کچھ اور لوگ 6 لوگ کے ساتھ ساتھ 12 لوگ اور آئے، اور اس کے بعد دوسرے سال بھی یہی بیعت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس واقعے کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، زندگی میں بتلائیں۔ یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے حسین پل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اہم والا واقعہ تھا یہ، کیونکہ اسلام اس وقت تک کمزور تھا۔ صحابہ اکرام دار ارقم میں قید رہتے تھے، کھلی طور پر آزاد نہیں رہ سکتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کعبے کے اندر تو آپ کے جسم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، گندگیاں پھینک دی جاتی تھی، کیل اور کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے نبی بد دعا کر دیجیے ایسے قوم کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اسبرو، صبر کرو، صبر کرو۔ کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا، کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا۔ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی بدلے گا، اور اس زندگی کو بدلا کب؟ ہجرت کے بعد۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ ہجرت ہم لوگ کرتے ہیں کہ 1445 ہجری، یہ ہجرت کا پوائنٹ تھا، اس کے پیچھے کا پس منظر جاننا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وفد سے کہا جو بیعت میں جو شامل تھے، دوسرے بیعت میں، کہا کہ تم اس بات پر وعدہ کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے جاؤ گے تو اپنے وعدے سے مکرو گے نہیں، ان کے جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت تم کرو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم مدینہ لے کر کے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد تمہارا معاملہ یہ ہو جائے کہ تم ان کو تنہا چھوڑ دو یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ ان لوگ عرب وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں، عرب کے اندر یہ ہے کہ وہ سچے ہوتے اور وعدے کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم کو، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہیں جو بہت ہی مالدار تھے، بہت پیسے والے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مدینہ والوں سے بہتر ان کا تعلقات تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے گزرنے والا کہتا تھا کہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ لیکن وہی صحابی جب شہید ہوتا ہے غزوہ احد میں، اسی صحابی کے اسلام میں جب وہ شہید ہوتے ہیں، اتنی قناعت اور اتنے سادگی والی زندگی، اتنا مالدار صحابی، کفن بھی دستیاب ہوا تو چہرہ ڈھکا جاتا ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھکا جاتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سادگی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد اگلے سال، آئندہ سال، آنے والے سال میں صحیح بخاری کے اندر جو واقعہ مذکور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو پاس پڑوس والے کمپلین کرتے ہیں کہ زور سے قرآن مت پڑھو، عبادت کرنے نہیں دیتے، میں اب ہجرت کرنے جاتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہجرت کر جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی رک جائیے، مجھے بھی امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ انفال کے اندر کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ سازش رچ رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں، آپ کو جیل میں ڈال دیں، لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو گھر سے باہر نکال دیں، آپ کے وطن سے نکال دیں۔ وہ یمکرون، اور یہ سازشیں رچ رہے تھے، وہ یمکر اللہ، اور عرش والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چالیں چل رہا تھا، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین چال چلتا ہے۔ اللہ جب چال چلتا ہے تو اس کے چال کے آگے کسی کی بھی چال کامیاب نہیں ہوتی۔ دار ندوہ کے اندر جو اس وقت کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، میٹنگ چل رہی تھی کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روک دیا جائے۔ سارے قبیلے کے سرداران وہاں پر موجود تھے، شیطان بھی انسانی شکل میں وہاں موجود تھا۔ کسی نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ ہر بار شیطان یہی کہتا تھا کہ نہیں، شیطان جو انسانی شکل میں موجود تھا کہا کہ نہیں، ایسا مت کرنا، یہ تو کمزور کڑی ہے۔ بعد میں ابو جہل نے کہا کہ نبی، ہم میں سے ہر ایک قبیلے کے طاقتور لوگوں کو چنا جائے، انتخاب کیا جائے، اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محاصرہ کر کے ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے قبیلہ والے کتنے لڑیں گے، سارے قبیلے سے تو لڑ نہیں سکتے۔ اسی چال کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی چالیں چل رہے تھے، اور عرش والا بھی چال کر رہا تھا۔ یہ تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کر دینا ہے، لیکن اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہوئی، قبائل قریش، مکہ والے آپ کے گھر کے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم پل بھر میں، رات ہوتے ہی، جب رات کی ایک پہر دو پہر گزر جائے گا، اس کے بعد ہم ٹوٹ پڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیڈ پر سلا کر اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ گھر سے نکل گئے، اور ایک مٹھی آپ کے اندر مٹی تھی، اس مٹی کو سارے کفار و قریش کے اوپر جو بھی لوگ آپ کے گھر کو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے سروں پر ڈالتے چلے گئے، سب کے سب بے ہوش ہو گئے، نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ آپ دوپہر کا وقت تھا، اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر بیان فرماتی ہیں کہ کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، کہے کہ اس وقت، اس دوپہر میں، اس سخت گرمی میں، کوئی آپ کو 12-1 بجے دن میں جب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کہے کہ کہیں پہ جانا ہے، کوئی آپ کو اہم چیز ہی ہوگی تبھی آپ باہر نکلیں گے، بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی تبھی آپ باہر نکلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم چیز لے کر کے ہمارے پاس آئی ہے۔ آپ گئے، اس کے بعد کہا کہ اے ابوبکر، ہمیں اجازت مل گئی ہے، اب ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ نکلنا ہے، مدینہ نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے ہی 2 سواری تیار رکھے تھے، ایک سواری کو دیا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم قیمت ادا کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، جو ثور پہاڑ ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک بنی دول کے ایک آدمی کو، کافر تھا، مشرک تھا، اس سے ایگریمنٹ کیا کہ تم 3 دن بعد آ کر کے ہم سے ملو گے اور مدینہ لے چلو گے، راستہ بتاؤ گے۔ ہمارا اور آپ کا آج کا مسلمان ہمارا بھائی ہی، اس کو اگر ہم سینے کی بات کو کچھ بتا دیں گے، وہ پورے معاشرے میں جا کر کے کہہ دیتا ہے۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن 3 دنوں تک وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دیے ہوئے سواری کو کھلایا بھی اور کسی کو کہا بھی نہیں، اور پورے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کسی کو نہیں کہا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا کوئی بھائی آگے بڑھ جائے تو اس کے خلاف ہم سازش کرتے ہیں، اور اس کے دل کی بات جیسے ہی پتہ چلے اس کو جا کے بول دیتے ہیں تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے۔ پتہ چلے کہ ہمارا بھائی کو کیسے بھی نقصان پہنچانا ہے۔ سوچے کہ عہد و پیمان کے عرب کتنے پکے تھے کہ ایک مشرک آدمی، ایک کافر آدمی، جب اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم کو 3 دن کے بعد ہم کو ملنا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ رات میں عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر قیام کرتے اپنے باپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کا واقعہ کیا تھا
کہ سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے ان کو صدیق کہا گیا. اور یہ صحابت ساتھ، یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں برابری کر سکتے ہیں ابوبکر کے، لیکن وہ جو غار میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا انہوں نے اور ہجرت کے درمیان ساتھ رہے، وہ کہاں سے ہم کو ملے گا؟ کیونکہ یہ ایک فضیلت تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھی بنایا. اور جب غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں دونوں آدمی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ اس غار میں بھی مت جائیں، کیا پتہ اس کے اندر کوئی کیڑا ہو، کیا پتہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسا جانور ہو جو آپ کو کاٹ لے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے، میں پہلے جاتا ہوں. آپ اندر گئے، صفائی کی، ستھرائی کی، اور اس کے بعد جتنے بھی سوراخ تھے اس کو بند کیا. آخر میں ایک سوراخ بچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کے اندر اپنے پیر کی انگلیوں کو ڈال دیا. اس میں ایک بچھو تھا، اس نے ڈنگ مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں. سخت ڈنک مارنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کر رہے ہیں، رو نہیں رہے ہیں، آنسو کے قطرے ٹپکنے نہیں دے رہے کہ چہرے انور پر قطرہ ٹپکے گا تو میرے نبی، میرے خلیل، میرے حبیب کو نیند میں پریشانی ہو جائے گی، نیند میں پریشانی ہوتی ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. زہر پھیلتا جا رہا ہے. آخر میں جب برداشت نہیں ہوا، ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا، آپ نے چہرے انور کو، اپنے آنکھ کو کھولا اور اس کے بعد دیکھا. کہا ابوبکر آپ رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم کس کیڑے نے ڈنک مار لیا ہے، آپ نے اپنے لحاف کو لگایا، تھوک کو لگایا، ایسا لگایا. تو ابوبکر کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد مکہ کے اندر یہ عام منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی، مختصر بیان کر رہا ہوں وقت کم ہے، حضرت ابوبکر صدیق دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا، اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا. ایک سرخ اونٹ کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے. اس کے لالچ میں بہت سارے قبائل تلاش میں نکل گئے. کچھ ایسے لوگ بھی پہنچے جو غار کے منہ تک بھی پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ گھبرانے والے تھے، کہا کہ اے میرے حبیب، اگر وہ لوگ اپنے پاؤں پر بھی دیکھے تو نیچے دیکھ لیں گے کہ ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے نبی، اے ابوبکر، غمگین مت ہونا. یہ ایمان تھا، یہ توکل اور بھروسہ اور اللہ کی ذات پر یقین کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. کہا کہ اے ابوبکر غمگین مت ہونا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمیں حفاظت کرے گا، وہی ہماری حفاظت کرے گا. حضرت ابوبکر سے وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو 3 دنوں کے بعد وہ آدمی جس کو آپ راستہ بتانے کے لیے منتخب کیا تھا وہ بھی آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہرہ ساتھ میں تھے. یہ سب کے سب چاروں آدمی نکلے. سراقہ ابن مالک ابن جشم اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تھے. کسی نے آ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوئی بھی پکڑ کر کے لائے گا اس کے لیے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا. یہ عام اعلان ہوا ہے. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساحلی علاقے کی طرف گئے ہیں. شارٹ کٹ راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چنا، لمبا راستہ چنا، کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اگر پیچھے پڑے گا تو وہ شارٹ کٹ کو ہی تلاشے گا، کیونکہ پیدل سوچے گا کہ پیدل تو شارٹ کٹ سے ہی جا سکتے ہیں. اس لیے وہ سراقہ ابن مالک نے اس کو جھٹلا دیا، کہا کہ نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے ہیں، چھوڑ، تاکہ کسی دوسرے کو یہ بات پتہ نہ چلے اور میں جا کر کے پکڑ لوں اور 100 سرخ اونٹ ہمیں مل جائے. سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں گھر میں آیا اور گھر کے پچھلے دیوار سے نکل کر کے میں پیچھے لگ گیا. کچھ دوری چلتا ہوں کہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں اور میں کچھ دور پر ہوں. پیچھے سے میں نے فال نکالا تو وہ منحوس والا پھال نکلا. کہا کہ آگے مت جاؤ، خطرہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھتے جاتے تھے، بار بار پیچھے دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے آگے چلتے جاتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. کچھ دور کے بعد سراقہ ابن مالک جب آگے پہنچتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں آگے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کے دیکھا، میرا گھوڑا گر گیا اور میں دھس گیا، زمین کے اندر دھس گیا. میں نے امان مانگی
کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اے محمد مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ اسلام نہیں لائے تھے اس لیے نبی نہیں مانتے تھے، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق کے اعلیٰ کردار پر تھے، رحمت للعالمین تھے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، دشمن کو معاف کر دیا۔ پھر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ پھر مجھے لالچ آئی کہ میں پکڑ لوں، پھر دوبارہ میں چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ پھر سے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، پھر سے وہ دھسے، پھر امان مانگی، پھر امان مل جاتی ہے دربار رسالت سے۔ تیسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں، پھر سے وہی حال ہوا۔ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں آپ کے پیچھے نہیں مانگوں گا، پیچھے نہیں پڑوں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، اور سنو اس معاہدے پر کہ جب بھی جنگ ہوگی اسلام اور کفر کے درمیان تم کافروں کا ساتھ مت دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ جب بھی قیصر و کسریٰ کی فتح ہوگی تو وہاں کے جو کنگن ہوں گے تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح نصیب ہوئی، اور انہیں حضرت عمر نے پہنایا کہ یہ ہمارے حبیب نے وصیت کی تھی، ہم اور آپ رہتے تو کنگن رکھ لیتے، سونے کا کنگن تھا رکھ لیتے، لیکن وہ صحابہ اکرام تھے جو اپنے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اوپر رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کی۔ نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، آنے کے بعد جہاں آج قباء کی مسجد ہے وہاں قیام ہوتا ہے۔ قیام ہونے کے بعد وہاں 14 دن رکتے ہیں، 14 دن رکے، سادگی ایسی تھی، وہاں 14 دن رکنے کے بعد مسجد بنائی۔ مکہ مدینہ والوں کا بیان ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ ہم لوگ روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سن کر کے ہم لوگ روز باہر نکلتے اور شام تک انتظار کرتے کہ ہمارے حبیب کب آئیں گے، لیکن آمد نہیں ہوتی، مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک ایک یہودی اپنے چھت پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ وہاں سے سفید پوش 2-3 آدمی آ رہے ہیں، تو چلا کر کہا کہ اے مدینہ والو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آدمی آ چکا ہے، وہ حبیب تمہارا آ چکا ہے۔ ہم سب نے اپنے ہتھیاروں کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کے لیے ہم استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ یہ ہجرت کا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی، سب سے پہلا کام جو کیا، انہوں نے تقوی کی بنیاد پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ 14 دن رہنے کے بعد قباء میں مسجد کی تعمیر کی، جس میں 2 رکعت کی نماز آدمی پڑھتا ہے تو اسے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ قباء کی مسجد، جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے ان کو یہ پتہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مسجد بنائی، اور وہاں رہتے۔ یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اسلام کو قوت والا واقعہ تھا، تقویت والا واقعہ تھا۔ مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، مدینہ کے اندر طاقتور ابھرے، اور 1-2 سال کے بعد ہی اسلام اور کفر کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی ہے، بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے۔ اور بدر کی لڑائی میں بڑے بڑے سرما جو تھے کافروں کے مارے گئے، اور مارنے کے بعد ان کے اندر اسلام کی جو دہشت اور وحشت اور جو ڈر تھا وہ ڈر بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوئے جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے بعد ہی اتنی طاقت ملی کہ اپنے پوری دنیا کے بادشاہوں کے نام خط لکھا کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد ہی آپ نے ہجرت کے 8 سال کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہتے ہیں، بے یار و مددگار رہتے ہیں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ مطلب جو کمزور ٹیم تھی اس ٹیم کے ساتھ، ایک ٹکڑی کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ آپ پریشان رہتے تھے کہ کب میری قوم ایمان لائے گی، لیکن اسی مدینہ میں آنے کے بعد 8 سالوں کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کے سال کو ایک اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا تو اس ہجرت کے واقعے کو ہی اسلامی سال کے لیے انتخاب کیا۔ اس کا پس منظر جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی بس ہجرت کے سال کو چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اسی وقت کو مان لیتے، لیکن اس پیدا ہونے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہجرت کا واقعہ تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے نبی نہیں تھے۔ نبی کب بنائے گئے ہیں؟ 40 سال بعد، اپنے پیدائش کے 40 سال بعد نبی بنائے گئے ہیں، اور 13 سال مکے میں رہنے کے بعد
بھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے جتنے ہجرت کے بعد ہوئے. اسی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کے ٹرننگ پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے اسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو بنایا. تو یہ چند دنوں کے بعد جو 1445 ہجری ہمارے سے ختم ہو جائے گا, ہم چند دنوں کے بعد 1401 محرم کو 1446 ہجری میں ہم داخل ہوں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو مطلب ہجرت کو ہوئے 1446 سال ہو جائیں گے. اس چیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, اپنے بچوں کو بھی بتانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے زندگی کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر چلائے, شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اب مطیع اور فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین میں ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے آسانیاں پیدا فرمائے. جو لوگ مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. جن کے بچیوں کی شادیوں میں مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم.